بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج آپ کی توجہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر کروانا چاہتا ہوں۔ تھوڑی سی کوشش کر کے اس کو سن لیجئے صبر و تحمل کے ساتھ۔ میں سفر کے اندر ہوں، اور سفر میں انسان جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سیکھتا ہے۔ کچھ چیزیں سیکھیں، سوچا آپ لوگوں سے عرض کروں۔ جو شکر ہے نا، یہ شکر کسی لفظ کا نام نہیں ہے۔ شکر کوئی الفاظ نہیں ہے گنے چنے جو ہم نے رٹ لیے ہیں اور بس بولے چلے آتے ہیں اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر ہے، اور دل میں کبھی اس کا احساس نہیں ہوتا، دل میں کبھی اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، دل میں سے کبھی سوچتے نہیں ہے رک کے تھوڑی دیر کے لیے کہ کیا رہے ہیں۔ وہ مبارک شاہ صاحب کا شعر ہے کہ کبھی اپنے دل کے اندر تجھے دیکھتے تو رکتے، یہ کاخ بے مکین کا تیرے کاخ بے مکین کا یہ طواف کرنے والے۔ اپنے دل میں رک کے ضرور سوچنا چاہیے کہ شکر جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں اور کس لیے کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کی زندگی سے شکر چلا گیا ہے، اور ٹائم نکال کے صرف اللہ تعالیٰ کا سوچ کے سمجھ کے دل سے شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ ہم 24 گھنٹے صرف شکر ادا کرتے رہیں اور کچھ نہیں کریں، کوئی دعا نہیں مانگیں، کوئی نئی چیز نہیں مانگیں، کوئی کچھ نہ کریں، پوری زندگی صرف شکر کرتے کرتے مر جائیں تو یقین جانیے وہ شکر ادا نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر 25,000 لوگ روز کے بھوک سے مر جاتے ہیں، ڈیلی، پورا اسٹیڈیم بھر کے لوگ ڈیلی مر جائیں گے۔ اگر آپ یہ ویڈیو بھی بن رہی ہے، آپ کل دیکھیں گے تو اس بیچ کے اندر، اس وقفے کے اندر 25,000 لوگ دنیا میں بھوک سے مر چکے ہیں۔ ہمیں روز کھانا ملتا ہے لیکن ہمارے نخرے ختم نہیں ہوتے۔ 5 اسٹار ہوٹل میں جاتے ہیں، اچھے ہوٹلوں میں جاتے ہیں، شادی میں جاتے ہیں، بیگم اچھا کھانا دیتی ہے، پیٹ بھر کے رچ کے کھاتے ہیں، اور آخر میں بولتے ہیں یار مزہ نہیں آیا۔ اگر وہ کھانا نہیں ملتا اور بھوک سے مر جاتے تو یہ سارے کے سارے مسئلے اسی لیے نا کہ فریج بھرا ہوا ہے، روز کھانا مل جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں زندگی میں بھیا، آپ جن کو جانتے ہوں گے جن کی زندگی میں کوئی فاقہ گزرا ہو۔ پاکستان میں تو اتنے دینے والے موجود ہیں، اتنے سارے سیلانی کے اور باقی لوگوں کے دسترخوان ہیں کہ بھوکا کوئی نہیں مرتا، تو فاقہ کسی کو نہیں ہوتا، اور اسی دنیا میں 25,000 لوگ مر جاتے ہیں۔ 10 کروڑ لوگ ہیں تقریباً، 1 کروڑ لوگ ہیں دنیا میں جن کے کچھ سالوں کے اندر جن کی بینائی چلی جاتی ہے، مطلب وہ بینا پیدا ہوتے ہیں، دیکھتے پیدا ہوتے ہیں، کوئی بیماری ہوتی ہے کسی وجہ سے ان کی بینائی آنکھوں سے چلی جاتی ہے 1 سال کے اندر، 1 کروڑ لوگوں کی۔ ہم لوگ صبح صبح اٹھتے ہیں اور بولتے ہیں یار کیا مصیبت ہے، موبائل اچھا نہیں ہے، برائٹنیس میں نا کچھ مسئلہ ہوا ہے موبائل کے اندر، صحیح طریقے سے کیا ہے، کوئی موبائل ہے یوز کرنے والا، اور ہمیں بہت ساری چیزوں پہ مسئلے ہوتے ہیں۔ اگر یہ بینائی چلی گئی تو بچوں کی شکل کیسے دیکھیں گے، بیگم کو کیسے دیکھیں گے، قرآن پاک کو کیسے دیکھیں گے، کتابیں کیسے پڑھیں گے، روڈ کیسے کراس کریں گے، جاب کیسے کریں گے، اپنے آپ کو بستر سے اٹھا کے باتھ روم تک لے کے کیسے جائیں گے۔ لیکن ہمیں شکوہ ہوتا ہے موبائل کی برائٹنیس کے اوپر۔ آلودگی سے فضا آلود نہیں ہے، 70 لاکھ لوگ دنیا میں مر جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے 70-80 لاکھ لوگ مر جاتے ہیں استھما کی وجہ سے کہ سانس پورا نہیں آتا۔ آپ کو سانس پورا آ رہا ہے، آپ دوڑ سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو کسی نہ کسی بات پہ شکایت ہوتی ہے۔ بارش ہو رہی ہے، مزہ آ گیا، سامنے سے ایمبولینس گزر گئی سائرن بجاتی ہوئی، آپ بولتے ہیں کیا مصیبت ہے یار، یہ ٹوٹا پورے دن چلتی رہتی ہے۔ جو شخص اس ایمبولینس کے اندر موجود ہے نا بھیا، وہ آپ بھی تو ہو سکتے تھے، ہو سکتا ہے بائی پاس آپ کا ہونا ہو، آپ کو ہارٹ اٹیک آ گیا ہو، آپ کی کڈنی فیل ہو گئی ہو۔ اللہ پاک نے اتنے اعضاء دیے نا، ہونٹ دیے ہیں، آنکھ دیے ہیں، کان دیے ہیں، ناک دیے، کڈنی دیے، پھیپھڑے دیے ہیں، دل دیا ہے، یہ سب خاموشی سے چپ چاپ بغیر کسی تنخواہ کے، بغیر کسی اجرت کے اپنا کام کیے جا رہے ہیں اور ناشکری نہیں کرتے۔ یہ ناشکری کے اوپر آ جائے نا تو لگ پتہ جائے گا۔ تو اللہ کے واسطے تھوڑا سا شکر ادا کرنا سیکھیں، کبھی کبھی بیٹھ کے کوئی مشق کر لیا کریں، کاپی پین لے کے بچوں کے ساتھ بیٹھ جایا کریں اور بولا کریں بیٹا لکھ لو کہ زندگی میں کون سی نعمتیں آپ کے پاس ہیں یا دوسروں کے پاس نہیں ہیں۔ آپ نے اگر بیچلرز کر لیا ہے نا، تو پاکستان میں تو بھیا 5% لوگ بیچلرز کرتے ہیں، 5 سے 6%، تو 95% آف دی پاپولیشن پاکستان کی جو ہے، مخلوق جو ہے 24 کروڑ میں سے یہ 20-22 کروڑ لوگوں کو بیچلرز نصیب نہیں ہوتا۔ آپ نے ماسٹرز کر لیا ہے تو اور تھوڑے ہو جائیں گے، آپ نے پی ایچ ڈی کر لیا ہے تو اور تھوڑے ہو جائیں گے۔ 6,000 پی ایچ ڈی ہیں 24-25 کروڑ لوگ عوام کے اندر۔ کتنے لوگ ہیں جو امریکہ آ جاتے ہیں، امریکہ آنے میں کتنے لوگوں کو جاب مل جاتی ہے، کوئی بھوک سے مرتا ہے، کوئی بیماری سے مرتا ہے، کسی کو امیگریشن مار ڈالتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اپنی گاڑی ہوتی ہے، اپنا گھر ہوتا ہے، اور اس کے بعد مہنگا گھر ہوگا، ملینز آف ڈالرز کا گھر ہوگا۔ تو آپ دیکھیں گے جب آپ لکھنے بیٹھیں گے نا، اب یقین جانیے جو بھی لوگ آپ سن رہے ہیں نا، اگر آپ کے پاس یوٹیوب ہے، اگر آپ کے پاس موبائل فون ہے، اگر آپ سن سکتے ہیں، اگر آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، آپ لکھیں گے تو آپ آٹومیٹکلی دنیا کی 5% پاپولیشن کے اندر ہیں۔
امریکہ کے 60% لوگ وہ ہیں جن کے بینک بیلنس میں $400 نہیں ہے، جس کو یہ لوگ ایمرجنسی فنڈ کہتے ہیں۔ کون سا آپ کو انڈین پاکستانی یہاں پہ ایسا ملے گا جس کے پاس $400 بھی نہ ہو؟ شاید ہی کوئی اکا دکا ہو، باقی سب کے پاس الحمدللہ بہت پیسے ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ بھی زندہ رہ رہے ہیں اور ہم لوگ شکر نہیں کرتے۔ جب آپ دیکھیں گے نا کتنے لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں، کن لوگوں کے پاس چھت نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تازہ ہوا نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، بیماری سے مر جاتے ہیں اور آپ کے پاس نہیں ہے، تو اب یقین کیجئے آپ سب دیکھنے والے ٹاپ 5% میں دنیا کے اندر آ جائیں گے، صرف اس بات سے کہ مسلمان پیدا ہوئے ہوں۔ یہ کوئی کم بات ہے؟ اس وجہ سے کہ پاکستان میں کوئی کم بات ہے؟ 2 وقت کا کھانا مل رہا ہے کم بات ہے؟ 30 40 50 سال کے ہو گئے بغیر فاقے کی کوئی کم بات ہے؟ اللہ کے واسطے کچھ شکر ادا کرنا شروع کریں، اللہ کے پاس چلی جائیں، 2 رکعت شکر پڑھ لیں اور معافی مانگ لیں ان تمام ناشکریوں کے اوپر جو آج تک زندگی میں ہوئی ہیں۔ اللہ سے ان سے کہیں اللہ سے معاف کر دیں، میں بہت ہی شدید ناشکرا تھا، اور لیکن اس کے باوجود تیری رحمتوں کی انتہا کوئی نہیں رہی، اور جتنا تو نے میرے پہ کرم کیا ہے، جیسے جیسے مسائل سے مجھے بچایا ہے، جیسے جیسے حادثات سے مجھے بچایا ہے، جیسی جیسی بیماریوں سے مجھے بچایا ہے، جن لوگوں سے مجھے بچایا ہے، جن واقعات میں تو نے میرا خیال کیا ہے، جن حادثات نے مجھے سنبھالا ہے، جس پریشانیوں سے، ڈپریشن، انزائٹی سے نکالا ہے، اللہ میں زندگی بھر سجدے میں پڑا کر شکر ادا کرتا رہوں تو پورا نہیں پڑے گا۔ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تیرا شکر ہے۔ دل سے کہیں اللہ تیرا شکر ہے، سمجھ کے کریں۔ اگر یہ شکر، میرا دوست عبداللہ کہتا ہے کہ اگر یہ شکر لفظ سے دل بن جائے، لفظ سے سوچ بن جائے، یہ دل اور دماغ کے اندر آ جائے اور بندہ شکر کی زندگی گزارنا شروع کرے، اس کے اپنے آپ سارے کے سارے کام ہو جاتے ہیں، مسائل اپنے آپ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ شکر کی وہ تھے اس کے اوپر چڑھتی ہے کہ کوئی مسئلہ بھی اگر نظر آتا ہے نا تو بولتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، باقی لوگوں کے پاس تو اس سے زیادہ مسئلے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑی سی آزمائشیں گزر جائے گی، اللہ کرم کرے گا۔ تو کوشش کریں اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے سے زندگی میں کوئی تبدیلی آئے تو مجھے یہاں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔